کسی گاؤں میں ایک جمیل نامی آدمی رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کی اولاد نہیں تھی مگر نیہا دل کی بہت اچھی تھی، جبکہ دوسری بیوی سیما نہایت ہی مغرور قسم کی عورت تھی۔ اس کی ایک بیٹی ثانیہ اور ایک بیٹا زہیب تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی اولاد ہونے کا روب جماتی اور شوہر سے حمایتیں سمیٹتی، اور ہمیشہ نیہا کے حصے میں تانے سننے کو ملتے، مگر وہ خدا کا شکر ادا کرتی۔ وہ اپنے حال میں خوش رہتی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ بچوں نے اسکول سے کالج کی طرف قدم بڑھایا تو بوڑھے والدین کی ذمہ داریاں بڑھنے لگیں۔ ایک دن نیہا شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک درخت کے نیچے ایک بیبی نظر آیا۔ نیہا نے بھاگ کر اس بچے کو اٹھایا۔ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا تو سبھی یہ کہہ دیتے کہ اس بچے کو تو ہم نہیں جانتے۔ یہ سن کر نیہا اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ تینوں ماں بیٹے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارے کلموہی، یہ کس کو اٹھا لے آئی ہے؟ سیما کرخت لہجے میں بولی۔ دیکھو دیکھو ممی، اب محترمہ اس بچے کو لا کر ہمارے حصے کی جائیداد بٹورنا چاہتی ہے۔ نہیں نہیں ثانیہ، میرا ایسا ارادہ ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ ثانیہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ کس چیز کا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کبھی اتفاق سے بیٹھ بھی جایا کرو۔ دیکھیں ابا جان، کسی پرائے بچے کو ہمارے سر پر تھوپ رہی ہیں۔ یہ سننے کی دیر ہی تھی کہ شوہر برس پڑے۔ دیکھو نیہا، اس بچے کو جہاں سے لے کر آئی ہو وہیں چھوڑ آؤ۔ ہم اس کی ذمہ داری ہرگز نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تم اس کو رکھنا چاہتی ہو تو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ سن کر نیہا نے ایک نظر بچے کی طرف دیکھا تو اس کے ضمیر نے معصوم بچے کو تنہا چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے سامان سمیٹا اور بچے کو لے کر کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ بچے کو گود میں لیے وہ کام کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی، مگر ناکام رہی۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی۔ اچانک اسے ایک شہد کا گھر نظر آیا۔ وہ گھر دیکھنے میں بہت چھوٹا تھا، لیکن پناہ کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو اسے آواز آئی، آؤ آؤ، تمہارا ہی انتظار ہے۔ نیہا یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک تخت پر خوبصورت پری بیٹھی تھی۔ اس نے بچے کو اٹھا لیا اور کہنے لگی، دیکھو نیہا، تم بہت اچھی ہو، اس لیے میں نے اپنے بچے کو درخت کے نیچے پھینکا تھا تاکہ تم اسے گود لے سکو۔ ہمارے پرستان کے شہر میں ایک چڑیل نے قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے جنگ کرنی ہوگی۔ اس دوران مجھے اپنے بچے کے لیے کسی نیک دل عورت کی تلاش تھی۔ وہ تم سے بہتر مجھے کوئی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ کہہ کر پری نے چھڑی گھمائی، پھر گھر ایک خوبصورت محل میں تبدیل ہو گیا۔ اتنے میں پری غائب ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ادھر سیما نے زہیب کی شادی اس کی من پسند لڑکی سے کر دی۔ عالیہ ایک چلاک لڑکی تھی۔ وہ سارا دن سیما اور ثانیہ سے گھر کا کام کرواتی اور بچا ہوا کھانا انہیں کھلاتی۔ سیما نے بہت بار زہیب سے شکایت کی مگر ہمیشہ اس نے اپنی بیوی کو ہی سراہا۔ جب ظلم حد سے بڑھتا گیا تو دونوں نے گھر چھوڑنے کو ہی غنیمت سمجھا۔ بھوک اور پیاس سے تنگ آ کر دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئیں۔ انہیں بھی شہد کا گھر نظر آیا۔ دونوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گھر میں گھس گئیں۔ جیسے ہی محل میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک ملکہ بیٹھی ہے اور اس کے آس پاس نوکرانیاں کھڑی ہیں جو ملکہ کے ہر حکم کو بجا لاتی ہیں۔ غور سے دیکھنے پر دونوں ماں بیٹی نیہا کو پہچان گئی اور معافی مانگنے لگی۔
نیہا چونکہ اچھے دل کی مالک تھی، اس لیے اس نے دونوں کو معاف کر دیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی کہانی کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔